بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے بہت سے ارشادات اور فرامین ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میری امت میری طرف سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے دین کی اشاعت اور ترویج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں بلغوا امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے بھی آتا ہے، تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی ترویج اور اس کا پھیلانا کتنا ضروری ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ویسے بھی مسلمانان عالم کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت بھی کریں، اللہ کے دین پہ عمل بھی کریں اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ تو اس پھیلانے کے لیے فی زمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت مربوط اور ایک بہترین اور جامع نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں قائم فرما دیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلے آ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور برکت عطا فرمائی اور اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی۔ اور پچھلی صدی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کے ایک جید عالم دین حضرت مولانا محمد الیاس کان دہلوی رحمہ اللہ سے کام لیا اور ان کو دین کا ذوق، شوق، جذبہ اور فکر عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان سے ایسا تجدیدی کام لیا کہ گویا کہ پوری امت کے اندر ایک روح پھونک دی، اور وہ فرد واحد جو کاندہلہ سے چلے اور بستی نظام الدین سے جو ہیں اس محنت کو شروع کیا، اور ایسی قوم میواتی کے دین سے بالکل دور تھے، اسلام سے دور جا چکے تھے، حتیٰ کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اس قوم سے محنت شروع کی، اور آج وہ محنت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مولانا الیاس کان دہلوی رحمہ اللہ میواتیوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ جو جہاز جا رہا ہے نا، اس کو وہ چیل گاڑی کہا کرتے تھے، کہ اس چیل گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک وقت آئے گا کہ تم جاؤ گے اور اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیلاؤ گے۔ تو میواتی ادب اور احترام تو تھا ہی ان میں، لیکن وہ منہ کے سامنے رومال رکھ کے ہنسا کرتے تھے اور اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے رومال سے کہ میاں جی کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، نہ اسباب نہ وسائل نہ کچھ، ہندوستان میں کوئی ہماری سنتا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پوری دنیا میں جاؤ گے اور ان جہازوں کے اندر بیٹھ کے جاؤ گے۔ لیکن اللہ پاک نے اس مرد قلندر کی بات کو سچ کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کی شاخیں مراکز کی صورت میں، اور اس کی برکت سے پھر مساجد اور مدارس اور خانقاہیں اور دین کے بہت سے شعبے جن کو پانی مل رہا ہے، چاہے وہ امریکہ اور یورپ ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ ڈیوزبری ہو، چاہے وہ فیجی، آئرلینڈ، دنیا کا آخری کنارہ ہو، اور دنیا کے دوسرے کناروں کے اوپر برازیل ہو، اور عرب اور کیا عجم، اور کیا امیر کیا غریب، کیا بادشاہ کیا فقیر، سب اس محنت میں لگتے چلے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک نظام قائم کر دیا، جماعتوں کا جال پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے پھیلا دیا، اور ہر طبقے سے لوگ نکل کے آنے لگے، امیر سے امیر بھی، غریب سے غریب بھی، اور وہ مسلمان جو دین سے بے بیرہ تھے، جو دین سے دور ہو چکے تھے، وہ دین کے قریب آنا شروع ہوئے، شوبز کے اندر کام شروع ہوا۔ تو ایسی دنیا کی شخصیات کہ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن دنیا والوں کے آئیڈیل تھے، اللہ پاک نے ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیاستدانوں میں کام شروع ہوا تو وہاں سے بڑی بڑی شخصیات نکل کے یہاں پہ آنا شروع ہوئیں، ایتھلیٹکس کے اندر اور دوسرے جو ہیں پلیئرز کے اندر کام ہوا، اولمپئنز نکل کے آنے لگے، بڑے بڑے کرکٹر جن کو آپ جانتے ہیں، معروف نام ہے آج بھی، وہ اللہ کے راستے میں نکلے، ان کی زندگیاں بدلیں، حتیٰ کہ خواجہ سرا جن کو دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں دیا جاتا، تیسرے اور پرلے درجے کی مخلوق شمار کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو وہ بھی آنا شروع ہو گئے، ان کی زندگیاں بدلنے لگیں۔ ایسے ہی ہر شعبہ زندگی کے اندر محنت ہوئی، اور اس محنت کی برکت سے آج دین پہ چلنا آسان ہو گیا، ایک ماحول بن گیا۔ ایک وقت تھا داڑھی والوں کو کوئی رشتہ نہیں دیا کرتے تھے، اور آج داڑھی والے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پردہ کرنا مشکل تھا ہمارے اس معاشرے کے اندر، زیادہ نہیں 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو پردہ کرنا ایک مسئلہ تھا، لیکن آج الحمدللہ ہر گلی محلے میں، بازاروں میں، جہازوں میں، ٹرینوں میں آپ کو باپردہ خواتین نظر آئیں گی، اور پاکستان تو پاکستان، یورپ کی جو ہیں ننگ دھنگ جو ہیں معیشت جو ہے معاشرت کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو ہے باپردہ عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، شرعی پردے کے ساتھ یونیورسٹیز کے اندر لڑکیاں جا رہی ہیں،
داڑھی کے ساتھ، پگڑی ٹوپی کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی ہو، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، اس کے اندر جو ہیں نوجوان جو ہیں اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جماعتوں کا ایک نیٹ ورک پھیل چکا ہے۔ کیا سال کی جماعتیں، کیا 7 مہینے کی جماعتیں، کیا جو ہیں 4 مہینے یا چلے کی عشرے یا سہ روزی کی جماعتیں، مرد بھی جا رہے ہیں، مستورات بھی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نظام میں برکت عطا فرمائے، اور مسلمانان عالم کو اپنے تن من دھن کو اللہ کے دین کی محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو حل فرمائے۔ تو گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ عالم اسلام کی اس سب سے بڑی اجتماعیت کو سپورٹ کریں، اس میں نکلیں، اس کی حمایت کریں، اپنا جان مال اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔